یہ کہانی ایک ایسے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں خوف نسلوں سے وراثت میں چل رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ گاؤں کے پیچھے ایک ایسی دلدل ہے جو زندہ ہے۔ اس دلدل نے کئی مسافروں کو نکل لیا تھا، مگر کوئی واپس نہ آیا۔ بزرگ ہمیشہ بچوں کو وہاں جانے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی تھیں، جیسے زمین خود بول رہی ہو۔ کبھی چیخیں، کبھی ہنسی، کبھی ایسی خاموشی جو دل کو چیر دے۔ ہر شخص اس جگہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اور یوں وہ دلدل ایک افسانے سے حقیقت سے زیادہ خطرناک بن چکی تھی۔ ایلیرا ایک ایسی لڑکی تھی جو خوف کو کمزوری سمجھتی تھی۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ سوالات اٹھتے تھے کہ آخر سچ کیا ہے۔ وہ گاؤں کی کہانیوں کو صرف ڈرانے والے قصے سمجھتی تھی، مگر ایک رات اسے ایک بوڑھے شخص نے کچھ اور بتایا کہ دلدل صرف جگہ نہیں بلکہ ایک لعنت ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ یہ سن کر ایلیرا کے اندر تجسس اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے اب فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر حقیقت دیکھے گی، اور اسی لمحے اس کی زندگی کا راستہ بھی بدل گیا۔ اگلے دن وہ اکیلی ہی اپنے سفر پر نکل پڑی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے دنیا رک گئی ہو۔ گاؤں پیچھے رہتا گیا اور راستہ سنسان ہوتا گیا۔ درخت گھنے اور خوفناک شکل اختیار کرتے جا رہے تھے، جیسے وہ اسے دیکھ رہے ہوں اور اس کا استقبال نہ کر رہے ہوں۔ ہر قدم پر زمین نرم اور گیلی محسوس ہو رہی تھی، اور دور کہیں دلدل کی تاریخیں اسے بلا رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر قدم رک نہیں رہے تھے۔ جب وہ دلدل میں داخل ہوئی تو ماحول فوراً بدل گیا۔ ہوا بھاری ہو گئی، جیسے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ زمین کیچڑ سے بھری ہوئی تھی، جو عجیب طریقے سے حرکت کر رہی تھی۔ پانی کی سطح پر بلبلے اٹھ رہے تھے، جیسے کوئی نیچے سانس لے رہا ہو۔ درخت ٹیڑھے ہو کر آسمان کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنے دل کی دھڑکن اسے صاف سنائی دے رہی تھی، اور ہر لمحہ یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ دلدل اسے دیکھ رہا تھا،
اور جانتا تھا کہ وہ وہاں آ چکی ہے۔ اچانک اسے زمین پر بہت بڑے نشان دکھائی دیے۔ یہ نشان کسی انسان کے نہیں بلکہ کسی دیو ہیکل وجود کے تھے۔ ہر نشان میں گہرائی اور وزن کی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ کیچڑ میں دبے یہ آثار ایک پرانی تباہی کی نشانی تھے۔ اس نے جھک کر انہیں دیکھا تو دل میں خوف اتر گیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا وجود ابھی یہاں سے گزرا ہو اور شاید ابھی بھی کہیں قریب ہی چھپا ہوا بیٹھا ہو۔ اسی لمحے پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے اور اب اس کو ڈر لگنے لگا۔ جیسے ہی وہ اور آگے بڑھی تو کیچڑ سے آوازیں آنے لگی۔ پہلے یہ آوازیں بہت ہلکی تھی، جیسے شاید ہوا کا بین ہو۔ پھر وہ اور زیادہ واضح ہونے لگی اور اس لڑکی کا نام لینے لگی، ایلرا، ایلرا، آہستہ اور ٹوٹی آوازوں میں۔ ہر طرف سے سرگوشیاں ابھرنے لگی، جیسے زمین زندہ ہو۔ وہ گھبرا گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ آوازیں اسے روکنے کے لیے تھی یا بلانے کے لیے، یہ بات اب تک واضح نہیں ہوئی تھی۔ کیچڑ کی سطح پر اچانک چہرے ظاہر ہونے لگے۔ یہ دھندلے اور ادھورے چہرے تھے جو بہت درد میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی اس دلدل میں کھو گئے تھے اور اب وہ اس کا حصہ بن چکے تھے۔ نہ وہ زندہ تھے اور نہ مردہ۔ ان کی آنکھوں میں مدد کی آخری امید اب بھی باقی تھی۔ وہ چیخ رہے تھے مگر آواز دلدل میں دفن ہو رہی تھی۔ ایلرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ جگہ قبر سے زیادہ خوفناک ہے اور یہ سفر محض تجسس نہیں رہا تھا اب اس کے لیے۔ پھر زمین اچانک زور سے لرزنے لگی، جیسے بڑا طوفان آنے والا ہو۔ کیچڑ پھٹنے لگا اور ایک سیاہ سایہ اوپر اٹھنے لگا۔ یہ ایک دیو ہیکل مخلوق تھی جو دلدل سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں جلتی ہوئی روشنی کی طرح تھی۔ اس کے جسم سے کیچڑ بہہ رہا تھا
جیسے خون ہو۔ ہوا میں ایک خوفناک دباؤ پیدا ہو گیا اور ہر چیز رک گئی، جیسے وقت بھی اس سے ڈر گیا ہو۔ اور اب ایلرا اس مخلوق کے سامنے اکیلی تھی۔ جیسے ہی ایلرا نے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، دلدل نے اسے پکڑ لیا۔ زمین نرم ہو کر اس کے پاؤں کو اندر کھینچنے لگی۔ ہر قدم مزید خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ مخلوق تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایلرا کی چیخیں پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ درخت ہل رہے تھے، جیسے وہ بھی اس مخلوق سے ڈر گئے ہوں۔ کوئی واضح راستہ اب نہیں رہا تھا اور موت اب بہت قریب آ چکی تھی۔ اسی خوف کے درمیان ایلرا کو ایک حقیقت کا احساس ہوا۔ یہ مخلوق کوئی قدرتی چیز نہیں تھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام تھا جو یہاں آئے اور کھو گئے۔ دلدل انہیں جذب کر کے ایک نئی شکل دے دیتا تھا۔ یہ ایک زندہ لعنت تھی جو خود کو بڑھا رہی تھی۔ ہر شکار اسے مزید طاقت دیتا تھا اور اب ایلرا بھی اس کا حصہ بننے والی تھی۔ یہ سچ اسے اندر سے اب توڑ رہا تھا اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی۔ وہ پوری طاقت سے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر کیچڑ اس کے جسم کو نیچے کھینچ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب اور کمزور ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ اندھیرا اس کے قریب آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ضد موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہارنے کا مطلب ختم ہونا ہے اور وہ ختم ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ جنگ اب اس کی اپنی روح کی جنگ بن چکی تھی۔ اچانک اس کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے خوف کے اندر چھپی ہوئی طاقت جاگ گئی ہو۔ اس کی سانسیں دوبارہ مستحکم ہونے لگی، کیچڑ کی گرفت کمزور ہونے لگی۔ دلدل جیسے اس کی طاقت سے متاثر ہو رہا تھا۔ ایک نرم روشنی اس کے جسم سے نکلنے لگی اور پہلی بار اندھیرا پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ اب شکار نہیں بلکہ اس مخلوق کا مقابل بن چکی تھی۔ مخلوق نے
ایک زوردار اور دردناک چیخ نکالی۔ اس کا جسم اب ٹوٹنے اور بکھرنے لگا تھا۔ کیچڑ اس سے الگ ہونے لگا، جیسے وہ اس مخلوق کا حصہ ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کی روشنی بجھنے لگی۔ پورا ماحول ایک بار پھر خاموش ہونے لگا۔ طوفان اب ختم ہو رہا تھا اور وہ وجود دوبارہ زمین میں گرنے لگا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ ایلرا نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور خود کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ وہ زمین پر گر گئی، مگر وہ زندہ تھی۔ اس کا جسم تھکا ہوا تھا، مگر روح مضبوط تھی۔ دلدل دوبارہ خاموش ہو چکا تھا، جیسے سب کچھ خواب تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ حقیقت تھی، اور یہ خطرہ اب بھی مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ صرف ایک وقفہ تھا۔ رات دوبارہ چھا گئی تو دلدل ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ کیچڑ میں ہلکی نیلی روشنی تیرنے لگی، جیسے کوئی چیز اندر سے زندہ ہو۔ ہوا میں وہی پرانی سرگوشیاں لوٹ آئیں، جن میں نام اور خوف دونوں تھے۔ ایلرا دور کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، بلکہ ایک سچائی تھی۔ دلدل ابھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ صرف انتظار کر رہا تھا۔ ہر رات وہ کسی نئے مسافر کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ صرف اپنے اگلے شکار کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔